جس طرح سمندر ہر چیز کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ ظرف دیا ہوتا ہے۔ وہ ہر دکھ کو اپنے دل کے اندر لے لیتے ہیں، وہ ہر تکلیف کو ہنس کے سہ لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن والی سرکار، آپ کے بڑے بڑے مرید تھے، حتیٰ کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو نواب صادق تھا وہ بھی حضرت خواجہ غلام فرید کے مرید تھے، ریاست بہاول پور کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے۔ احمد پور شرکیہ کے ایک مولوی صاحب تھے، وہ بڑے فتوے لگاتے تھے اور بڑی زبان درازی کرتے تھے۔ خواجہ غلام فرید نے فرمایا تھا، ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے بیچارہ دو رکعت کا امام۔ تو فتویٰ لگانے والے اور توڑنے والے اور فرقہ واریت پھیلانے والے اور شدت پھیلانے والے اور معاشرے کے اندر نفرت پھیلانے والے اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والے اور دوسرے کو بالکل ہی حقیر سمجھنے والے، وہ اس طائفہ کا مولوی تھا۔ تو اس نے گالی گلوچ کیا، تو کسی نے جا کے حضرت خواجہ غلام فرید کے مرید خاص نواب صادق جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے باول پور کے، ان کو جا کے بتایا کہ آپ کے مرشد کے لیے اس طرح کے الفاظ احمد پور شرکیہ کے فلاں گاؤں کے فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً ان کو طلب کیا، اپنے سپاہی بھیجے اور حکم دیا کہ فوراً میری اسٹیٹ چھوڑ کے چلے جاؤ اور اتنے دنوں کے اندر سارا کچھ اپنا لے کے چلے جاؤ، مجھے یہاں پہ نظر نہ ہو، تو میرے مرشد کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہو۔ تو یہ جب صورتحال ہو گئی تو اس مولوی صاحب جو بہت پریشان تھے، ظاہر ہے ان کا گھر، ان کے بچے، سارا کچھ ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو رہی تھی۔ تو وہ انہیں کسی نے کہا کہ یہ اللہ والے بڑے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، خواجہ غلام فرید کے پاس چلے جائیں، ان کے علاوہ آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ تو وہ مولوی صاحب حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، تو آپ نے کہا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں تو مجھے اپنی خدمت کا موقع تو دیں، میں مہمان نوازی کے بغیر آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا دیا، بڑی خدمت کی، اور جب صبح ہوئی ناشتہ کرایا، گھر سے بنوا کے اسپیشلی خود لے کے آئے، ناشتہ کرایا اور پھر خط دیا، اور اس خط میں اتنا لکھا نواب صادق کو، السلام علیکم، زیر تھی زبر نہ بن متا پیش آئے، اور کہا کہ یہ میرا خط جا کے دے دو، تمہیں نواب صاحب اس ریاست بہاول پور سے نہیں نکالے۔ وہ مولوی صاحب خط لے کے نواب صادق کے پاس پہنچے، تو ان کے جو سپاہی کھڑے تھے اور ملازمین کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ان تک کسی کی رسائی نہیں، وہاں پہ آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں غلام فرید کا خط لے کے آیا ہوں۔ تو جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے چوم کے آنکھوں پہ لگایا، پتہ تھا کہ نواب صادق کتنی محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید سے۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید کا خط دیا نواب صادق خان کو، انہوں نے پکڑ کے چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگایا، اور جب پڑھا تو اس میں لکھا تھا، السلام علیکم، زیر تھی زبر نہ بن متا پیش آمے۔ تو جب اس کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ میرے مرشد کا حکم یہ ہے کہ جبر نہیں، تشدد نہیں، انتقام نہیں، بلکہ سرائی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، شفقت کا، محبت کا، حلم کا، پیشنس کا اور درگزر کرنے کا، یہ راستہ اختیار کرو۔ تو انہوں نے اس مولوی صاحب کو معاف کر دیا اور کہا کہ میرے مرشد کا خط تم مجھ تک لے کے آئے ہو، چاہو تو احمد پور شرکیہ میں رہو اور چاہو تو میری اسٹیٹ میں جس مقام پہ بھی رہنا چاہو، میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ صبر عطا فرمائے اور اپنی ایگو اور اپنی میں کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ کی مخلوق کے لیے بہتریاں، آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق